ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی اس وقت کیا ہوا؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ انہیں یعنی ان کا وضع حمل کا زمانہ قریب آیا، حکم الہی سے وہ امر کن سے وہ حاملہ ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا زمانہ قریب آ گیا۔ اب حضرت مریم تو جانتی ہیں کہ میرے رب نے مجھے کس طرح نوازا ہے، لیکن لوگوں کو کیسے سمجھائیں گی کہ میرے رب نے مجھے کس طرح نوازا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا لوگ تو نہیں مانتے، وہ تو یہی کہیں گے کہ مریم تیرے تو ابھی نکاح ہی نہیں ہوا، تو بیٹا کیسے لے کے آ گئی؟ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، تو کون ہے اور کیا ہے تیرا داغ کبابی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، لوگ تو مریم پر بھی الزام لگائیں گے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب ان کا وہ وقت قریب آیا وضع حمل کا، حضرت عیسیٰ کی ولادت کا زمانہ دن وقت قریب آیا، فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، مخاض کہتے ہیں درد ذے کو۔ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا تو عورت کو درد کے جھٹکے لگتے ہیں، جس کو درد ذے کہتے ہیں۔ جب ایک صحابی آئے تھے نا سرکار کی بارگاہ میں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر بھگدڑ کا موسم تھا، بڑی تپتی زمین تھی، تپتے پتھر تھے، میرے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، میں اپنی والدہ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے 20 میل تک ننگے پاؤں تپتے پتھروں پہ لے گیا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ سرکار نے فرمایا لَعَلَّهُ بِطَلَقَةٍ وَاحِدَةٍ، تیری پیدائش کے وقت تیری ماں کو جو درد ذے کے جھٹکے آئے تھے نا، شاید ایک جھٹکے کا بدلہ بھی نہ ہوا ہو، وہ درد ذے کے جھٹکے، تو درد ذے انہیں ایک کھجور کے تنے کے پاس لے گیا، یعنی وہ جنگل میں چلی گئی۔ یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی ساری محنتیں فضول کاموں میں صرف ہوتی ہیں، فضول کاموں میں، وہ اس پہ کتابیں لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ فلاں ان کے باپ کا نام تھا۔ ان سے صرف یہ پوچھا جائے کہ حضرت عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی ولادت روٹین کی ولادت تھی، تو جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو عورت محفوظ مقام پہ جاتی ہے یا تنہا جنگل میں چلی جاتی ہے؟ کوئی عقل سے بھی بندے کو کام لینا چاہیے۔ تو فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، درد ذے انہیں ایک کھجور کے تنے کے پاس لے گیا۔ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا، کہنے لگی اے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میں بھولی بصری ہو چکی ہوتی۔ یعنی لوگ بھول جاتے ہیں نا، ایک بندہ مر گیا ہے تو کیا ہے 10 15 20 سال کے بعد لوگ بھول جاتے ہیں کہ اس نام کا بندہ تھا، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ اب مجھے بتائیے اگر حضرت عیسیٰ کی ولادت روٹین کے مطابق ہو رہی تھی تو ولادت کے وقت ان کی ماں کیوں کہتی ہے کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی؟ بچے کی ولادت ہو تو ماں یہ کہتی ہے کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، جب وہ خوش ہوتی ہے کہ میری گود میں لاڈلا آنے والا ہے۔ تو یہ قرائن ہیں، یہ واضح باتیں ہیں۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور زمانہ مجھے بھول چکا ہوتا۔ مطلب کیا تھا کہ میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی کہ جو میرے بیٹا ہوا ہے بغیر نکاح کے میں نے
کوئی خلاف حق کام نہیں کیا، میرا رب اس پہ قادر ہے، چاہے تو ماں باپ ہو اور اولاد نہ دے دے، چاہے تو باپ نہ بھی ہو اللہ اولاد سے نواز دے۔ اور پھر حضرت مریم نے جو دلیل دی تھی نا، میں یہ بات میں عرض کرتا ہوں، جب وہ لوگوں کے پاس آئیں تو لوگوں نے کہا تم کیسے بیٹے کو لے کے آ گئی، تمہاری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوا۔ فاشارت الیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، اس سے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہم اس سے کیسے پوچھیں جو ابھی پنگوڑے میں چند دن کا بچہ ہے۔ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، میرے رب نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ وجعلنی نبیا، اور میرے رب نے مجھے نبی بنایا ہے۔ مطلب یہ ہے لوگوں، جس ماں کا بیٹا اتنی شان والا ہوتا ہے وہ ماں غلط کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ ماں غلط نہیں ہوتی۔ تو یہ حضرت عیسیٰ نے دلیل دی تھی۔ تو حضرت مریم نے یہ سوچ کے کہا کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، یہ کیا میں لوگوں کو کیسے بتاؤں گی۔ اللہ پاک فرمائے جب انہوں نے یہ کہا نا فناداها من تحتها اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو نیچے سے آواز دی اللہ کے قاصد نے، اللہ کے کسی فرشتے نے، وہ کسی اونچی جگہ پر ہوگی نا، فناداها من تحتها اللہ تحزنی، کہ مریم غم نہ کھا، کچھ نہیں ہوگا، تیری گود میں ہمارا پیغمبر آنے والا ہے، میرے نبی کی ولادت ہونے والی ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ قد جعل ربک تحتک سریا، جو خشک جگہ تھی نا، تیرے بیٹے کے صدقے میں اللہ نے اس ندی کو جاری کر دیا ہے، خشک ندی جاری ہو گئی ہے کیونکہ میرا پیغمبر آ رہا ہے، میرا عیسیٰ کی ولادت ہو رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، پھر کہا کھجور کے تنے کو پکڑ کے ہلا تو ساکت علیک رطبا جنیا، تجھ پر پکی ہوئی تازہ کھجوریں گرے گی۔ اب مجھے بتائیے کہ کھجور کا تنا ہو اس کے پکڑ کے ہلانا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کھجور کا تنا ہے زمین میں گڑا ہوا ہے، اس کو ہلانا کوئی آسان کام ہے؟ وہ تو درد ذیل میں مبتلا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہلا کھجور کے تنے کو، مطلب کیا ہے کہ مریم تو ایک میرے پیغمبر کی ماں بننے والی ہے، تو کھجور کے تنے پہ ہاتھ رکھ دے، تیرے بیٹے کے صدقے میں یہ تنا کھجور بھی بن جائے گا، پکی کھجوریں بھی گرائے گا۔ وَحُزِّ إِلَيْكَ بِجِزْءِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، یہ کھجوریں کھا، جو خشک تنا ہرا ہو کے کھجوریں گرائے گا نا ان کو کھا، اور جو تیرے بیٹے کی نسبت سے اللہ نے ندی جاری کی ہے اس کو پانی پی۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور دیکھ اپنے لخت جگر کو، تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ سامعین محترم اب یہاں پہ رک جائیے، یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے خشک ندی کو جاری کر دیا اور خشک تنے کو ہرا بھرا کر دیا، اس پر سے کھجوریں گرائیں۔ کب؟ جب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ اب مجھے بتائیے جب اس نبی کی ولادت ہوئی ہوگی
کہ جو حضرت عیسیٰ کا بھی نبی ہے اور حضرت موسیٰ کا بھی نبی ہے، اور جن کے بارے میں حضرت عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے نالین کے تسمے کھولنے کے قابل بھی نہیں، جب اس نبی کی ولادت ہوئی ہوگی جس کے لیے میرے رب نے کائنات بنائی ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے، یہ جو کائنات قائم ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہے، اور جو چل رہی ہے میرے پاک نبی کے صدقے میں چل رہی ہے۔ تو جب سرکار کی ولادت ہوئی ہوگی تو اللہ پاک نے اپنی عظمت کی کوئی نشانیاں نہیں دکھائی ہوں گی، اللہ پاک نے اپنی قدرت کے کوئی جلوے نہیں دکھائے ہوں گے۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عجائب باتیں معراج، اس کی معراج کی حکمتیں ہوتی کیا ہیں، کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں۔ بڑی سمپل سی بات میں کرتا ہوں کہ بھائی جن کتابوں سے آپ سیرت کے دوسرے پہلو اخذ کرتے ہو انہی کتابوں میں سرکار کے عجائبات میلاد کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ دلیل تیرا یا میرا ذوق نہیں ہوتا، دلیل مسلمہ چیز کو کہا جاتا ہے۔ کیا ہم سیرت نگاروں نے جنہوں نے سرکار کے اخلاق پہ کام کیا، انقلاب پہ کام کیا، سیرت کے ہر شعبے پہ کام کیا، کیا انہوں نے سرکار کی ولادت با سعادت کے عجائبات کو نہیں لکھا؟ کیا انہوں نے ارہاسات پر بحث نہیں کی؟ میرے بھائی یہ بھی میرے پاک نبی کی عظمت کا ایک پہلو ہے، اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یہ امام دلائل النبوہ نے، امام اصفہانی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، امام اصفہانی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے کیسر کو، کسریٰ کو جو ایران کا بادشاہ تھا، کوئی دلیل دی تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر؟ انہوں نے فرمایا ہاں دی تھی۔ کہا کیا دلیل تھی؟ کہا وہ اپنے محل میں سو رہا تھا، اللہ پاک نے ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے نے اپنا ہاتھ روشن دان سے اندر داخل کیا، جیسا اس کا ہاتھ ہے فرشتوں کا، تو پورا گھر نور سے معمور ہو گیا۔ کسریٰ گھبرا گیا، فرشتے نے کہا گھبرا نہیں، اللہ نے آخری نبی بھیج دیا ہے، اس پر ایمان لے آنا۔ اس نے کہا میں دیکھوں گا، پھر وہ ایمان نہیں لایا۔ اور اسی دلائل النبوہ میں، مواہب الدنیا میں، زرقانی میں، سیرت کی بے شمار کتابوں میں، کہ جب سرکار کی ولادت ہوئی تو آتش کدہ ایران جو 1000 سال سے روشن تھا وہ اپنے آپ بجھ گیا، آتش کدہ ایران اپنے آپ بجھ گیا، اور کسریٰ کے محل کے 14 کینگرے گر پڑے۔ ایک مجوسی عالم تھا، اس کا نام تھا موبزان، اس نے خواب دیکھا کہ طاقتور اونٹ عربی گھوڑوں کو ہانکتے ہوئے لائے اور دجلہ کے پار لا کر فارس میں ان کو پھیلا دیا۔ تو وہ جاگا، اس نے کسریٰ سے اس کو بیان کیا، کہنے لگا میں نے خواب دیکھا ہے کہ عربی اونٹ ہمارے ملک میں لائے گئے ہیں، عربی گھوڑوں کو لے کے آئے ہیں اور اس کو ہمارے ملک میں فارس میں پھیلا دیا ہے۔ وہ
وہ جو کسرا تھا ایران کا بادشاہ، وہ کچھ چیزیں تو پہلے بھی دیکھ چکا تھا، لیکن اس نے اپنا یمن کا جو بادشاہ تھا اس وقت، یمن عرب جو تھا نا، سعودی عرب، اس وقت یمن کے زیر نگرانی تھا، اس نے وہاں بھیجا اپنا قاصد، کہنے لگا کوئی علم والا بندہ بھیجو، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو امام اصفہانی کہتے ہیں دلائل النبوہ میں کہ انہوں نے ستی نامی ایک بندے کو بھیجا، ستی آ گیا اس کے پاس، اس نے کہا یہ خواب میں نے دیکھا ہے، یہ خواب میرے ایک بندے نے دیکھا ہے، اس کی تعبیر چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اس کی تعبیر میں نہیں بتا سکتا، میرا ایک ماموں ہے جو شام کے پہاڑوں میں رہتا ہے، اس کا نام عبد المسیح ہے، وہ اس کی تعبیر بتائے گا۔ اس نے کہا جا اس کے پاس تعبیر پتہ کر۔ وہ وہاں چلا گیا، وہاں پہنچ گیا تو وہ مرنے کے قریب تھا، اس کا جو ماموں تھا وہ مرنے کے قریب تھا۔ اس نے بتایا، اس نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ خواب دیکھا ہے ایک، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس نے مرنے سے پہلے کہا، اس نے کہا تم بڑا لمبا سفر کر کے آئے ہو ایک بات کو پوچھنے کے لیے۔ اس نے کہا جب قرآن کی تلاوت کی کثرت ہونے لگے گی اور جتنے کینگرے گرے ہیں اتنے تمہارے بادشاہ گزر جائیں گے تو پھر فارس پر اس آنے والے کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ 14 کینگرے گرے تھے، اس نے ان کو بتایا کہ بھی، اس نے کہا 14 بادشاہ پتہ نہیں کب پورے ہوں گے۔ حضرت عثمان کے عہد تک 10 بادشاہ مر چکے تھے، حضرت عثمان کے عہد تک، اور اس کے تھوڑے عرصے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے نہیں مبعوث فرما دیا تھا۔ حضرت شفا کہتی ہیں اس وقت سیدہ آمنہ کے پاس تھی جب سرکار کی ولادت ہوئی، کہتی ہیں ستارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے یہ زمین پر گر پڑیں گے۔ حضرت شاہ نصیر الدین نے کہا تھا نا، اتر آئے زمین پر چاند تارے تیرا نقش کفے پا دیکھنے کو، اتر آئے زمین پر چاند تارے تیرا نقش کفے پا دیکھنے کو، تجھے دیکھے نہ کیوں سارا زمانہ، کہیں ملتا ہے تجھ سا دیکھنے کو۔ تو حضرت عبد المطلب جب گئے نا بیت اللہ شریف میں تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ بت منہ کے بل گر پڑے اور ان سے آواز آئی ولد المصطفیٰ المختار الذی تعلق بیدہ الکفار، کہ آج مصطفیٰ مختار کی ولادت ہو گئی، اب کافر کفر ختم ہو جائے گا اور اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت رسول کریم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کا نام حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نام، یہ کہنا غلط ہے کہ یہ عرب میں کسی کا نام نہیں تھا، عرب میں محمد کا نام کے لوگ تھے، کیونکہ آخری کتابیں بتاتی تھیں، پہلی کتابیں، کہ اس نام کے نبی آئیں گے، محمد نام کے نبی آئیں گے، تو لوگوں نے اپنے بیٹوں کے نام محمد رکھے تھے۔ 4-5 نام ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا، جیسے ایک صحابی ہیں سرکار کے محمد بن طلحہ، صحابی ہیں محمد، لیکن قریش میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا عبد المطلب اپنے پوتے کا نام بڑا عجیب رکھا ہے جو پورے خاندان میں کسی کا نام نہیں ہے۔ فرمایا مجھے لگتا ہے ایک دن ایسا آئے گا جب زمین والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے، آسمان والے بھی میرے پوتے کی تعریفیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات ویسے تو نہیں کہہ دی تھی نا، کچھ خدا کی قدرت کے جلوے دیکھے تھے تو کہی تھی۔ تو سامعین محترم، یہ جو کچھ بھی تھا، ربیع الاول پہلی بہار،
کہ بارشیں ہوئی، سبزہ ہوا، جو کچھ بھی آپ عجائب باتیں میلاد کے پس منظر میں سنتے رہتے ہیں، دراصل اللہ تعالیٰ زمانے کو بتا رہا تھا کہ یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ نبی آخر الزمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخری بات کر رہا ہوں، لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہی ہوا تھا کہ ستارے قریب آ گئے تھے، بت گر پڑے تھے، وہ حضرت حسان کہتے ہیں نا کہ وہ یہودی صبح صبح اٹھ کے چیخنے لگا، کہنے لگا آج رات کو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ جب سرکار کی ولادت ہوئی نا جس رات کو، حضرت حسان کہتے ہیں وہ یہودی چیخنے لگا باہر آ کر، کہنے لگا آج رات کو احمد کا ستارہ طلوع ہو گیا ہے۔ علماء کہتے ہیں حضرت موسیٰ نے بتایا تھا کہ یہ ستارہ جس کو تم اس نام سے یاد کرتے ہو، جب یہ ادھر سے ادھر حرکت کرے گا وہ نبی آخر الزمان کی ولادت والی رات ہوگی۔ تو یہ جو کچھ بھی ہوا، کوئی کہہ سکتا ہے کہ پھر بھئی لوگوں نے رسول کریم علیہ السلام کی رسالت کو فوراً مان کیوں نہیں لیا تھا؟ پھر لوگ انکار کیوں کرتے رہے تھے مکے والے؟ انہیں چاہیے تھا کہ فوراً مان لیتے۔ میں یہ بات عرض کروں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی چیز دلیل سے ثابت ہو جائے تو عقلی استحالہ سے اس دلیل کو رد نہیں کیا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی کمزوری ہے کہ جب یہ قدرت کا کوئی کرشمہ دیکھتا ہے، اگر اسے ماننا نہیں چاہتا تو اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر دیتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے۔ آپ فرض کریں ایک بندہ کسی خدائی گرفت میں پھنس جاتا ہے تو وہ کوئی توجیہ کر لے گا کہ ایسا ہو گیا تھا، اتفاقاً یہ بیماری لگ گئی تھی وغیرہ وغیرہ، بات ختم ہو گئی۔ اور تیسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ بھائی ماننے کا تعلق دلیل سے زیادہ طلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا لیکن نمرود مان نہیں گیا تھا۔ سرکار نے چاند کو شک کر دیا تھا، ابو جہل مان نہیں گیا تھا۔ ماننے کا تعلق دلیل سے زیادہ طلب سے ہوتا ہے۔ حضرت شفا فرماتی ہیں میں نے سرکار کے میلاد کی رات جو عجائبات دیکھے تھے ان کی وجہ سے سرکار کی عظمت میرے دل پہ بیٹھ گئی، اور یوں ہی سرکار نے نبوت کا اعلان کیا، کنت اول الناس من سلما، کہ میں ان لوگوں میں سے پہلے لوگوں میں شامل تھی جنہوں نے سرکار کی رسالت کو تسلیم کر لیا تھا اور جو سرکار پر ایمان لائے تھے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ سرکار کی آمد ہی یہ بتاتی تھی کہ نبیوں کا نبی آ گیا ہے اور نبی آخر الزمان آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مزید محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ سنتے